آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 21 باب، اس کی 7ویں، 8ویں، 9ویں آیات میں پڑھوں گی۔ اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا، آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ ہم آج خداوند کا دن جو منا رہے ہیں وہ ہے پام سنڈے۔ آج پوری دنیا میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے مسیح اکٹھے ہوتے ہیں، مگر ہم جلال کو نہیں سمجھتے، ہوشانا کو اور خداوند کو مبارک کہنے کو اور خدا کی حمد کو نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند کو جب آپ نے مبارک کہنا ہے، ہوشانا کہنا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اور خداوند کیا چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کو جلال دیں۔ جلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب سورج چمکتا ہے تو نور اور روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ جلال تاریکی کو نہیں کہتے، اندھیرے کو نہیں کہتے، موت کو نہیں کہتے، قبر کو نہیں کہتے۔ جلال ہوتا ہے کہ کوئی زندہ اور اس کی تعریف ہو، وہ روشنی ہو، اور اس کا نام جو ہے وہ مشہور ہو جائے۔ جب اس کے نام کی زیادہ تعریف کسی بھی شخص کی، ہم پہلے جلال کے ورڈ کو سیکھیں گے کہ جب جس شخص کی بھی تعریف کی جائے، اس کی حمد کی جائے، اس کے لوگ گن گا رہے ہوں، اس کی تعریفیں کی جائیں، اس کے کاموں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیان کریں، اور وہ شخص مشہور ہو جائے اور ساری دنیا اس کو جانے، اور تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جلال پیک پر ہے، اس کی بزرگی بہت زیادہ اعلیٰ اور بہت بلند ہے۔ اس کو کہتے ہیں جلال ہونا، کسی کا بہت زیادہ اچھائی کی طرف، برائی کی طرف مشہور نہیں، کہ اگر کوئی فیمس ہو رہا ہے تو اس کی برائیاں نہیں، بلکہ اس کی نیکیاں، اچھائیاں جو ہیں وہ مشہور ہو جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو عزت اور جلال پوری دنیا میں مل رہا ہے، اور اس کا نام روشن ہو گیا، اور ہر انسان اس کو جانتا ہے، اور آپ اس کی تعریف کرتے ہو، اس کا نام لیتے ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر آ کر جب اپنا کلام ہم تک پہنچایا اور معجزات کیے، جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے خداوند کو دیکھا کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے درمیان آئے، معجزے کیے، مردوں کو زندہ کیا، تو لوگوں نے ہوشانا ہوشانا، مبارک 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 کہنا شروع کر دیا۔ ہم اس کو اور زیادہ دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے، یوحنا کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 16 سے لے کے 19ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں ان کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی کہ جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اس سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان کا پیرو ہو چلا، آمین۔ یہاں پر صاف واضح لکھا ہے 17ویں اور 18ویں آیت میں کہ لوگوں نے یہ سلوک کیوں کیا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا۔ کیا خداوند کا نام ایسے ہی مشہور ہو گیا؟ کیا لوگوں نے ایسے ہی کھجوروں کی ڈالیاں اٹھا اٹھا کے خداوند کے پیروں میں، قدموں میں اپنے کپڑے، اپنا آپ نچھاور کرنا شروع کر دیا؟ نہیں۔ بائبل مقدس ہمیں صاف واضح بتاتی ہے کہ اگر
यसु ने ये काम किया है तो लोगों ने खुदावंद की प्रस्तिश की है, खुदावंद को जलाल दिया, खुदावंद की हमदो सना की है, खुदा की वाह की है, खुदा की तारीफ की है, खुदा का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया था। खुदावंद अगर जिंदगी में काम ना करते ऐसे जलाली, तो उन्होंने कभी भी खुदावंद को जलाल और हमदो सना और होशाना के नारे नहीं लगाने थे। आगे भी लिखा हुआ है, इसी सबब से, हम 18वीं आयत में लिखा है, इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले। यानी इसका रीजन था, एक वजह थी। पीछे वजह क्या थी? कि उन्होंने खुदावंद को देखा कि ये अपने अंदर कुदरत रखते हैं और ये मुर्दों में से इन्होंने जलाया, वो जिंदा किया लाजर को, और खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज्यादा कुदरत रखते हैं। उस कुदरत की वजह से, उस हाथ की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के नारे लगे। इसका मतलब है कि हर इंसान जब तक उसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह कोई काम करेगा या करते हैं, तो इंसान के मुंह से खुदा की तारीफ और वो गवाहियां और वो बयान जो खुदावंद चाहते हैं वो निकलते हैं। नहीं तो हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का नाम नहीं लिया जाता, कोई खुदावंद की तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि जब तक कि वो अपनी आंखों से खुदावंद का हाथ, खुदावंद की कुदरत ना देख ले। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने किसी एक वजह से खुदावंद की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से वो मौजज़ा देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मुर्दे को आवाज़ लगाई कि बाहर आ जा, तो वो बाहर आ गया। लिखा है कि खुदावंद ने उसको कब्र से बाहर बुलाया। तो जब उन्होंने देखा कि मुर्दे भी इसकी आवाज़ें सुनते हैं और बाहर आ जाते हैं, हुक्म मानते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हक में भी खुद ही कहा कि अगर तुम नहीं चलाओगे तो ये पत्थर चला उठेंगे। अगर तुम मेरी कुदरत को देखकर भी नहीं चलाओगे और हमदो सना नहीं करोगे, इसका साफ मतलब है कि जब तक खुदा अपनी कुदरत, कुव्वत, अपना नाम, अपना जलाल और अपनी निजात हमारी रूहानी या जिस्मानी जिंदगी में जाहिर करते हैं, तो हमारे मुंह से खुदावंद के लिए होशाना के लफ्ज और हमदो सना निकलती है। क्या ये जलाल सिर्फ उसी एक दिन के महदूद ही था कि सिर्फ उसी दिन पाम संडे था, या खुदावंद सिर्फ ये चाहते थे कि मैंने एक ही जलाल खुदा के हाथ से, सिर्फ एक ही उसी टाइम एक मौजज़ा था कि जो हो गया, तो उसी पर लोगों ने उस दिन मनाया, उसको खुदा को इज्जत दी, जलाल दिया, और उसके बाद कुछ नहीं? क्या खुदा की कुदरत इस ज़माना में काम नहीं करती? क्या खुदावंद का निजात वाला हाथ इस ज़माना में काम नहीं करता? क्या आज भी खुदावंद मुर्दों को ज़िंदा करने की कुदरत और कुव्वत नहीं रखते हैं? हमारी ज़िंदगी में काम नहीं होते। खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक़्त भी, लोग बहुत ज़्यादा मरते होंगे, सिर्फ लाजर तो नहीं मरा, या खुदावंद ने यायर की बेटी को सिर्फ जिंदा किया तो सिर्फ वो ही क्यों जिंदा हुई? सिर्फ लाजर ही? चीदा लोग ही क्यों खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस में जिंदा हो रहे? तमाम मुर्दे क्यों नहीं जिंदा हुए? वो ही खुदावंद उन्हीं लोगों में काम कर रहे थे जो खुदावंद यीशु मसीह पर दिल से पूरे जोश के साथ ईमान रखते थे। अब हम देखते हैं लाजर ही क्यों जिंदा हुआ। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, कि जो उसकी दो बहनें थीं, मर्था और मरियम, दोनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कहा, अगर तू यहाँ होता तो लाजर ना मरता। इसका मतलब है कि उनको यीशु मसीह की कुदरत पर और उनकी प्रेजेंस पे, कि वो हमारी अगर ज़िंदगी में उस टाइम जिस्मानी तौर पर उस शहर में, हमारे घर में, हमारे पास होता तो कुछ भी ना होता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये देखा कि इनका ईमान मुझ पर, मेरी कुदरत पर, मेरी प्रेजेंस में, कि इनकी ज़िंदगी में मैं हूँ, तो मौत नहीं आएगी, तो खुदावंद ने उनके ईमान के वसीला से उनकी ज़िंदगी में काम किया। लाजर तो कब्र में था, लेकिन उनकी बहनों की वजह से। अगर हम यायर की बेटी को देखें, तो वो भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था और उसने कहा था कि मालिक, मेरे घर चल और मेरी बेटी को शिफा दे, क्योंकि वो बहुत बीमार और मरने को है। फिर किसी ने उसके आके बताया कि तेरी बेटी मर गई।
اس نے کہا اے استاد اب تکلیف نہ دے، وہ تو اب مر گئی ہے، لیکن چونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس پہلے آ پہنچا تھا، وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آ گیا تھا، اس نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ میں امیر ہوں، میں کسی حکیم کو لے آؤں تاکہ میری بیٹی کی جان بچ جائے، کیونکہ ہم ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتے رہتے ہیں اور دوسرے انسانوں کا ہاتھ اور انسانوں کی قدرت اور انسانوں کی ہیلپ اور پیسے کو دیکھتے رہتے ہیں، نہ کہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو، قوت کو، ہاتھ کو، یسوع مسیح کے نام کو اور اس قربانی کو جس کے وسیلہ سے تمام بیماریاں اوپر اٹھا لی گئی ہماری خداوند یسوع مسیح نے، اور اس کے وسیلہ سے ہم لوگ نجات پاتے۔ اب ہم یہ محسوس نہیں کرتے، اس لیے ہم ادھر ادھر دیکھتے اور بھٹکتے پھرتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں کوئی جلال ظاہر نہیں ہوتا، کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ لیکن یائر کی بیٹی خداوند یسوع مسیح نے کہا لیکن میں جاؤں گا، کیونکہ وہ مری نہیں سوتی ہے۔ لازر کے لیے بھی یہ کہا کہ وہ سو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ خداوند نے اس کو جلانا تھا، مطلب مردوں میں سے زندہ کرنا تھا۔ تو خداوند نے جب یہ معجزات کیے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے تو خداوند یسوع مسیح کے نام کی تعریفیں بلند آواز میں ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے ٹہنیاں، ڈالیاں کاٹ کاٹ کے، جیسے کہ ہم لوگ کوئی اپنے مطلب جب ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں، کسی گیسٹ کو بلاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، پھولوں کی ایک پوری پات سجا دیتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں تاکہ وہ اس اپنے قدم زمین پر نہ رکھے، ہم اس کو اس طرح سے عزت دیتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں، جب ان کی زندگی میں اس وقت اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے اسی طرح ڈالیاں زمین پر بچھا دی۔ لیکن کیا صرف ڈالیاں تھیں؟ ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں پڑھوں گی۔ اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں۔ آمین۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم ڈالیوں پر نہیں، آج ہم کپڑوں کا ذکر کریں گے۔ کپڑے ان پر ڈالے، کس پر؟ گدھی کے بچے پر بھی ڈالے، اور لکھا ہوا ہے کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے۔ یہ جو کپڑے ہم تن بدن کو چھپانے ڈھانپنے کے لیے پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تاکہ اس میں ہماری کیا ہے؟ عزت، ہماری ضرورت۔ ہم کپڑوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ ہماری ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر ہماری بے عزتی ہے۔ ہم 4 دن کھانا نہیں کھائیں تو چل جائے گا، لیکن 4 دن بغیر کپڑوں کے ہم پھر نہیں سکتے۔ ہم 1 سیکنڈ بھی کے لیے بھی اپنا آپ کسی کو نہیں دکھاتے۔ کیا ہم سڑکوں پہ ایسے پھر سکتے ہیں؟ کیا ہم کمروں میں ایسے پھر سکتے ہیں 4 گھنٹوں کے لیے بھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ذہنی طور پر ہمارے لیے، اپنے لیے ٹارچر ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو لوگوں نے جلال دیا تو انہوں نے اپنے کپڑے بھی بچھا دیے۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ عورتیں بھی ہوں، انہوں نے اپنا جو وہ چادریں سر پہ لی ہو سکتا ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بچھا دی ہوں۔ ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے، ہم یہ جانتے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے۔ کپڑے بچھا دیے، ہو سکتا ہے آدمیوں نے بھی جو ان کے اوپر چوغے تھے وہ اتار کے وہ ڈالے، ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں، پہلی بات ہے کہ لازر کی زندگی میں اس لیے کام ہوا کیونکہ لازر کی بہنوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا۔ لازر کی بہنوں نے ایمان رکھا، اس لیے معجزہ ہوا۔
یائر نے بھی ایمان رکھا تو معجزہ ہوا. اسی طرح اگر ہم بھی آج ایمان رکھیں گے اور خداوند یسوع مسیح کی پریزنس کو اپنی زندگی میں محسوس کریں کہ اگر یہ مسیحا، یہ یسوع مسیح، یہ خدا کا بیٹا، ابن خدا اگر میری زندگی میں ہو، تو جب ہماری زندگی میں خداوند آئیں گے اور معجزے کریں گے تو ہم خداوند کو جلال دیں گے. پہلی بات ہے، کیا ہم خداوند یسوع مسیح کو ویسے ہی اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں جیسے ہم مریم کو، مرتھا کو یا یائر کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم خداوند کو ایسے ہی اپنی زندگی میں لے رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ کیا ہمارا جوش ایسا ہے؟ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ایسے ہی بھاگتے ہیں جیسے مریم بھاگی آئی، جیسے مرتھا بھاگی آئی، جیسے یائر بھاگا آیا، ڈھونڈتے ہوئے آیا کہ کہاں ہے یسوع، میں اس کے پاس جاؤں اور اپنی بیٹی کے لیے کہوں کہ یہ کیا کرے، میرے لیے دعا کرے. اب خداوند کا اتنا شکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خداوند کو دیا اور خداوند نے ان کی زندگی میں معجزہ کیا. اگر آج ہم بھی خداوند کی قدرت اور نام اور قربانی کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں، اگر ہم یہ ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے اور خداوند یسوع مسیح نے سارے گناہ، ساری بیماریاں ہماری اپنے اوپر اٹھا لی ہیں، تو اگر ہم اس چیز پہ فوکس کر لیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے اور خداوند یسوع مسیح کی طرف نظر کریں گے، یسوع مسیح کی طرف بھاگیں گے، یسوع مسیح کو ڈھونڈیں گے، یسوع مسیح کی طرف ہماری نگاہ ہوگی. ہم خداوند یسوع مسیح کو دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں دیکھیں گے. تو جب خداوند ہم پر نظر کر کے ہماری زندگی میں کام کریں گے تو ہمارے منہ سے خداوند کی حمد و ثنا، تعریف نکلے گی، ادروائز نہیں نکلے گی. کیا خداوند فوراً ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیں گے؟ یا جتنے بھی انسان یہاں پر ہیں دنیا میں، کیا وہ سارے ہی خداوند کام کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں؟ کسی کی زندگی میں نہیں کرتے. بہت کم چیدہ لوگوں کی زندگیوں میں خداوند شفا کا کام، معجزے کا کام اور اپنی برکت کا کام اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. بہت کم دنیا میں ایسے لوگ ہیں. میں کرسچنز کی بات نہیں کر رہی، میں سب کی بات کر رہی ہوں، اور اس میں کرسچنز بھی موجود ہیں. کتنے کرسچنز ہیں جن کی زندگیوں میں خداوند ایسے معجزے کرتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے اور وہ معجزے خداوند دکھاتے تھے، آج کون سی کرسچن ایسی فیملی ہے جن کے گھروں میں ایک بہت بڑا میریکل ہو رہا ہے، کوئی بہت زیادہ معجزے ہو رہے ہیں، یا بہت زیادہ جو ہے خداوند مردے زندہ کر کر کے بیماریوں کو شفا دے رہے ہیں، اور ہم لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، بہرے سننا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی کون سی کرسچن فیملی ہے جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں؟ کسی میں بھی نہیں. نوکری مل گئی، خداوند کا شکر ہے خداوند نے نوکری دے دی، اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم کھا رہے ہیں. یہ خداوند کی مدد ہے جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے. میں نیک اور بد دونوں پر می برساؤں گا، یہ معجزہ نہیں ہے. خداوند نے کہا میں چڑیوں کو بھی دیتا ہوں، میں پرندوں کو بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی دے دوں گا. یہ معجزہ نہیں ہے، یہ خدا کی مدد ہے، یہ برکت ہے، خداوند کی بھلائی اور خداوند کا رحم ہے اس میں. یہ خداوند کا جلال نہیں ہے، یہ خداوند کا معجزہ نہیں ہے. ہم کیوں غلط سائڈ پہ جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں خداوند کو سمجھتے کہ خداوند اپنا جلال کس وقت ظاہر کریں گے؟ جب خداوند ہماری زندگی میں کوئی معجزہ کریں گے. معجزہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے نہیں بھاگتے. جس طور پر بھاگنا چاہیے، جس طور پر خداوند چاہتے ہیں کہ ہم بھاگیں، ہم نہیں بھاگ رہے، اس لیے معجزہ نہیں ہوتا. لیکن جب لازر زندہ ہوا، قبر میں سے لازر کو بلایا گیا، تو معجزہ اور تو لوگوں نے جلال ظاہر ہوا خداوند کا، اور لوگوں نے ڈالیاں اور کپڑے راہ میں بچھا دیے. کیوں؟ کیونکہ معجزہ ہوا.
ہماری زندگی میں معجزہ نہیں تو جلال بھی نہیں ہمارے گھروں میں. ہم یسوع مسیح کو نام، خدا کا نام بھی نہیں لیتے، خداوند کو جلال بھی نہیں دیتے، خدا کی حمد و تعریف ویسی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ویسی قدرت ہماری زندگی میں کام ہی نہیں کی. اگر کرتی تو جلال بھی بڑا اور بلند ہوتا. اب خداوند یسوع مسیح کیا چاہتے ہیں؟ خداوند نے کہا اگر تم نہیں چلا اٹھیں گے تو آج یہ معجزہ، یہ جلال میرا دیکھ کے، یہ قدرت دیکھ کے کہ میں نے مردوں کو زندہ کیا، بدروہیں نکالی ہیں، یہ پتھر بھی چلا اٹھیں گے اور میری تعریف کریں گے، لیکن تم اس میں شامل نہیں ہو رہے، ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں معجزے نہیں ہو رہے، اور اس کے پیچھے خداوند کی قدرت اور ہاتھ کم اور چھوٹا نہیں ہے. وجہ ہم لوگ خود ہیں کہ ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اتنا اپنی زندگی میں نہیں لیتے، قبول نہیں کرتے، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے اتنا نہیں بھاگتے، اور اس طور پر نہیں چلتے جس طور پر ہمیں چلنا چاہیے. اب جو میں آپ کو آج جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کپڑے ہیں، جو کپڑے بچھا دیے، اور جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو کپڑے ہیں ہم 4 گھنٹے 4 دن تو بھوکے رہ سکتے، لیکن بنا کپڑوں کے ہم 1 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے. ہم اگر نہاتے بھی ہیں تو ہم باتھ روم لاک کر کے، اگر ہم کپڑے بھی پہنتے ہیں تو ہم کمرے کا دروازہ لاک کر کے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت خداوند کا اتنا لوگوں نے جلال جو ہے وہ ظاہر کیا کہ اپنا آپ بھی سرنڈر کر دیا. اب خداوند کیسا چاہ رہے ہیں کہ جب خداوند کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا معجزہ کیا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ صلیب پر جان دے کر ہمارے تمام گناہوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اور موت کو اوپر اٹھا لیا ہے. تو یہ بہت بڑا ہماری زندگی میں معجزہ کیا ہے کہ خداوند تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، جو ناممکن تھا. پر خداوند یسوع مسیح کے لیے ہر چیز ممکن ہے. ہم انسانوں کے لیے ناممکن جو چیز ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے اور بآسان. خداوند یہ ہماری زندگی میں یہ معجزہ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس معجزے کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، اس قدرت کو، اس نجات کو، اس ہاتھ کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے. اگر ہم اس کو لیں گے تو ہماری زندگی میں بھی ہم خداوند کی ایسی حمد و تعریف کریں گے. اب ہم نے خداوند کو کیسا اپنا آپ سرنڈر کرنا ہے، کیسے جلال دینا ہے کہ ہم نے خداوند کے لیے اپنی زندگی دے دینی ہے. ہماری زندگی، ہماری عزت، ہمارا سب کچھ، ہمارے کپڑے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کو دے دینا ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے. وہ کیسے؟ کہ ہم نے ایک دوسرے کو یسوع مسیح کی قربانی کے بارے میں بتانا ہے. ہم نے ایک دوسرے پر ایک ظاہر کرنا ہے خدا کی محبت کو. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بیان کرنا ہے اور اپنی زندگی خداوند کو سرنڈر کر کے ہم نے یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو پرچار کرنا ہے، بتانا ہے، منادی کرنی ہے، اور یسوع مسیح کی قربانی کی منادی کرنی ہے. ہم نے بائبل مقدس جو ہے وہ پھیلانی ہے. جب ہم بائبل مقدس پھیلائیں گے، جب تک یسوع مسیح کو نہیں کوئی جانے گا تب تک خداوند کا نام بھی کوئی نہیں لے گا. خداوند کو ہوشانہ کہنا اور مبارک کہنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر میں کہوں کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہو تو وہ آگے سے کہے میں نہیں جانتا، تو کیا وہ تعریف کرے گا؟ وہ تبھی تعریف کرے گا جب وہ اس کو جانتا ہوگا، جب وہ اس کی اچھائیوں کو جانے گا، جب وہ اس کی قدرت کو جانے گا. اگر ہم یسوع مسیح کا پرچار اتنا کر دیں گے، اتنی منادی کریں گے، لوگوں تک خداوند یسوع مسیح کا نام لے کے جائیں گے، بائبل مقدس لے کے جائیں گے، خدا کی محبت کو لے کے جائیں گے اور بتائیں گے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی، تو لوگ خداوند یسوع مسیح کو جانیں گے. اور ہماری وجہ سے جب ہم پرچار کریں گے، منادی کریں گے، اپنا آپ سرنڈر کر کے، اپنی خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر کے، اپنی زندگی اور اپنے جو مصروفیات ہیں دنیا کی وہ چھوڑ کے ہم خداوند یسوع مسیح کی منادی کریں گے، خداوند یسوع مسیح کا نام لیں گے، دوسروں تک یسوع مسیح کا نام پہنچائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں ہر ایک شخص کو یسوع مسیح کی قربانی کا بتائیں گے، یسوع کی محبت کا بتائیں گے، کوڑے کھانے کا بتائیں گے، تو وہ جانے گا کہ یسوع مسیح اتنے اچھے ہیں. تو ہماری وجہ سے دوسرا شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ہوشانہ اور مبارک اور حمد و ثنا کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جلال ہے، یہ ہم اگر اپنا آپ سرنڈر کریں گے، کپڑے بچھا دیں گے، خداوند کو اپنی زندگی دے دیں گے، تو لوگ حمد و ثنا اور جلال جو ہے خداوند یسوع مسیح کا ظاہر ہوگا. کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ جلال کیا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا، اس کا نام
اچھے لفظوں میں کوئی لے اور تعریفیں کرے. اگر یسوع کو کوئی جانتا ہی نہیں تو وہ اچھے لفظوں سے کیا تعریف کرے گا؟ اور یسوع مسیح اب دوبارہ بار بار ہر ایک شخص کو بتانے کے لیے بار بار آسمان سے زمین پر نہیں آئیں گے. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے کپڑے یعنی اپنا آپ خداوند کے آگے رکھ دیں اور خداوند یسوع مسیح کی باتوں کا بیان کرے، خداوند کی قدرت کا بیان کرے، خداوند کے پیار کے، خداوند کی قربانی کا بیان کرے. جب ہم خداوند کی یہ اچھائیاں ایک دوسرے کو بتائیں گے تو دوسروں تک خداوند کے کلام کی بات پہنچے گی، یسوع کا نام پہنچے گا تو وہ لوگ خداوند کی حمد و ثنا کریں گے. لیکن آج ہم اپنی مصروفیات میں، اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں، اپنے فکروں میں، پریشانیوں میں، اپنے گھر میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو عزت اور جلال دے سکیں. صرف یہ پام سنڈے نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہم نے چرچ آ کے اپنا جو ہے وہ فرض نبھا دینا اور آ کے چند گیت گا لینے ہیں، بائبل پڑھ لینی ہے اور سر جھکا کے دعا کر کے چندہ ڈال کے ہم اپنے گھروں میں رخصت ہو جائیں. ایسا جلال خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتے. یہ بھی چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت خداوند یسوع مسیح کا بیان دوسروں کے ساتھ کریں تاکہ دوسرا شخص خداوند یسوع مسیح کو جانے پہچانے اور کونے کونے میں خداوند یسوع مسیح کا نام اور پوری دنیا جو ہے وہ خداوند کی حمد و ثنا کرتی رہے. یہ وہ جلال ہے جو خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں، جو خداوند نے کہا اگر تم نہیں کرو گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے. ہمارا فرض ہے کہ پتھروں سے زیادہ خداوند کو یہ پسند آئے گا کہ انسان خداوند کی حمد و ثنا کے لیے چلائے اور خداوند کو عزت اور جلال دے. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہاللیلویہ.